میں نے کچھ پاکستان کے جو سو کولڈ ماہر افغان امور کی انٹرویوز وغیرہ سنے، تو جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہندوستان کی ڈپلومیسی کا کمال ہے کہ ہر حکومت جو افغانستان کے اندر آتی ہے وہ اس سے اچھے ریلیشن ڈیولپ کر کے پاکستان کے خلاف ایک معاہدہ زرائی شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں پاکستان مکمل طور پہ اپنی افغان ڈپلومیسی میں فیل ہے۔ تو اصل بات یہ کمال ہندوستان کی ڈپلومیسی کا نہیں ہے۔ بہن چود جرنلسٹوں، تمہیں بہن چودو سیکھو مجھ سے آ کے کچھ، دلو حرام زادو مرزیوں کے کتوں۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہاں جو اینٹی پاکستان فیلنگ جو ہیں وہ اصل متحرک ہیں۔ انڈیا اگر اپنے ڈپلومیٹ کو نہ بھی بیچے گا تو یہ وہاں چلے جائیں گے، جیسے ابھی ہوا ہے مفتی، کیونکہ وہ پاکستان اینٹی پاکستان فیلنگ وہاں بہت 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 اسٹرانگ ہے۔ اور جو ملک پاکستان کا حریف ہے فطرتی طور پہ وہ اس کے ساتھ جائیں گے، اور خواہ وہ ملک، کیونکہ اس خطے میں ہندوستان ہے، ہندوستان اپنی ایمبیسی نہ بھی بنائے، اپنے کوئی ڈپلومیٹس وہاں نہ بھی بھیجے، تب بھی وہ ان کے نزدیک ہو جائیں گے۔ وجہ یہ نہیں کہ ان کی دوستی بہت اچھی ہے ان کے ساتھ، انڈین کے ساتھ کبھی بھی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کے مخالف کنٹری ہیں، اور جو مخالف ہوگا افغانوں کا جھکاؤ اسی کی طرف ہوگا۔ اس میں ہندوستان کی ڈپلومیسی کا کوئی کمال نہیں۔ اوکے، اور آج اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بہت اچھے تعلقات ہو جائیں، کشمیر ڈسپیوٹ پہ کوئی سمجھوتا ہو جائے، بہتر حالات ہو جائیں، دوستی ہو جائے، ٹریڈ، تو ایٹومیٹکلی ہندوستان اور افغانستان ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ کوئی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان نو وار کا کوئی پیکٹ ہو جائے، میں مثال دے رہا ہوں، تو وہ پھر جو یہ جو کہتے ہیں نا جی ہماری دوستی 5000 سال پرانی ہے اور ہم دو سیولائزیشن تھیں، اس میں کیا ایک ہندوستان کی تھی، کیا بولتے ہیں اس کو، ہندوستان کا تھا، اور دوسری افغانستان کی 5000 سالہ تاریخ، ٹھیک ہے۔ یہ نئی پرانی سیولائزیشن کا تصور جو ہے وہ کوئی جاہلانہ سوچ پر ایک بیانیہ ہے۔ جو بینگ اے مسلم بلیور، وہ تو ہم جانتے ہیں کہ انسان کا جو سیولائزیشن کا آغاز جو ہے، یعنی انسانی ترقی کا جو وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا ہے۔ وہ آئے، انہوں نے اپنی اولاد کو اچھا برا حلال اور حرام کا اور توحید کا درس دیا، اور ایک وقت کے اوپر اس دنیا سے واپس اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہ بگننگ ہے۔ کوئی سیولائزیشن ہندوستان سے شروع نہیں ہوئی، افغانستان سے شروع نہیں ہوئی، لیکن کچھ جاہل لوگ ایسے ہیں، جیسے کہ یہ ایک کیا نام ہے اس کا، ایک بہت ہی اینٹی پاکستان شخص ہے، وہ تو ایسا، اور ہمیشہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر جاہلانہ، اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں، اور افغانستان کا بہت بڑا ایک کیا بولتے ہیں جرنلسٹ ہے یا یہ ہے۔ He doesn't know shit about any civilization. اوکے، اور اس قدر وہ ایک انڈین کے ساتھ انٹرویو میں اس کی چمچا گیری کر کے بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ سیولائزیشن ہندوستان کی تھی اور افغانستان کی تھی اور یہ پاکستان تو 70 سال پہلے پیدا ہوا ہے۔ یہ اسٹوپٹ آدمی یہ تک نہیں جانتا، جس ہندوستان کی جو سیولائزیشن کی بات کر رہا ہے وہ اس کی
یہ ان کے مطابق ہی کہ سویلائزیشن کے کانسیپٹ کے اوپر جو اس سویلائزیشن کا ہب ہے، جو مرکز ہے، وہ علاقے ہیں جہاں پاکستان کے علاقے آتے ہیں، اور جن علاقوں سے یہ تعلق رکھتے ہیں افغانستان کے پیپل لائک فاطمی، اور یہ تو پٹھان ہے بھی نہیں، کہتا ہے میں سید زادہ ہوں یا پٹھان بن یا سید بن، تو وہ بھی جو ہے انڈین سویلائزیشن، یہ کابل سے نیچے نیچے جتنے علاقے ہیں، جلال آباد اپ ٹو کراچی، اور پھر یہ سارا اور سارا جو ہے یہ سویلائزیشن کے کانسیپٹ کے مطابق، اس کے نقشے کے مطابق یہ سب کے سب کیا بولتے ہیں، وہ ہیں انڈس ویلی کے جو جس کو کیا انڈین سویلائزیشن کہتے ہیں. یہ آپ اس جاہل آدمی کی بات سنیں اور آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ جہاں سے سو کولڈ سویلائزیشن، انڈین سویلائزیشن شروع ہوئی ہے، وہ سارا علاقہ وہ ہے جہاں پاکستان ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ جی پاکستان تو کل کا ہے، اس کی تو کوئی سویلائزیشن نہیں ہے، اور یہ اور وہ. تو جاہل جیسے آدمی آ کے جو باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر اپنی قوم کو نقصان کریں گے. ایسے لوگوں کو بین کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو، جیسے پاکستان میں اوریا مقبول جان ہے، زاہد احمد ہے، اور بہت سارے مادر چود ہیں. یہ لوگوں کو تو ان کو آنے نہیں دینا چاہیے. اور اسی طرح افغانستان کے جو ہے یہ لوگ بلال فاطمی ہے، کوئی پتہ نہیں کون کون سے ہیں، بڑے بڑے زریلے قسم کے ہیں، جو جیسے ہی پاکستان کا نام سنتے ہیں تو ان کے تیور بدل جاتے ہیں، ان کا بولنے کا لہجہ بدل جاتا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ یہ آج کی بات ہے. میں جب 80s میں وہاں تھا تو جیسے ہی بتایا جاتا تھا کہ میں ہندو انڈین نہیں ہوں، پاکستانی ہوں، تو ان لوگوں کے فیس ایکسپریشن جو ہیں وہ بدل جاتے تھے، ان کا لہجہ تند ہو جاتا تھا. تو پاکستانی ہستی انجا جی میں کو نہیں بروز انجا یعنی حقارت کا ایک. تو یہ میں خدا کی قسم میں یہ کوئی نفرت کی بنیاد پر یہ بات نہیں کرتا. اٹس سو سیڈ یو نو، جن افغانوں کو ہم ہیرو سمجھتے ہیں، جن کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ان ریئل لائف تھنگس ور انٹائرلی ڈفرنٹ. اوکے، ہمارے نصابوں میں تو جناب افغانوں کے بارے میں بڑا اچھے تاثر دیے گئے ہوئے تھے بیک ان 70 جب میں اسٹوڈنٹ تھا. تو لیکن ریالٹی کاغذ سے بالکل ادھر تھا. اب یہ دیکھیے، یہ کیا نام ہے اس کا، بلال فاطمی، اس جیسے آدمی کو نیچے بٹھا کے جوتیاں مارنی چاہیے کہ تو جس کو کہہ رہا ہے کہ یہ 70 سال کی بھی ان کی سویلائزیشن نہیں، جس انڈین سویلائزیشن کی یہ بات کر رہا ہے، وہ سٹارٹ ہی یہاں سے ہوئی ہے جہاں آج پاکستان ہے. اور افغانستان کے جو پشتون اسپیکنگ ایریاز ہیں یہاں، وہ بھی پارٹ آف کس کا تھا، انڈین سویلائزیشن کا. ہاں، افغانستان کی سو کولڈ جو سویلائزیشن کہتے ہیں وہ سینٹرل ایشیا سے جو ہے، ہرات اینڈ کیا ان کے جو اوپر کے علاقے ہیں، وہ اس کی بات ہے، قندھار کی بات نہیں ہے، جلال آباد کی بات نہیں ہے. جس آدمی کو یہ بھی نہیں پتا کہ انڈین سویلائزیشن کا حدود دربا کیا تھا، وہ آ کے جناب افغان سویلائزیشن کی بات کر رہا ہے. تو بالکل افغان پبلک ایسے آدمیوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جو اپنی قوم کو غلط اطلاعات دیتے ہیں. یہ سنیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. Civilization such as Indian civilization, Chinese civilization, Egyptian civilization, Greek civilization, which is the Egyptian civilization in 7 millennium. At same time, Chinese civilization is almost over 5 millennium. But the Indian Afghanistan civilization is 5 millennium as well, 5,000 years.
and these two countries lived here there side by side. And Afghanistan's in the most of the history, Afghans ruled India as well. Now the new child born there, the new child by the name of Pakistan, which is troubling his mothers. India is the mother, Afghanistan is the mother of this land, but this new child is troubling both sides. He's trying to show that he's become adult, while he's still as a child. He's not adult. He's 76 years old. But India is more than a 5,000-year-old civilization. Afghanistan is over 5,000 years civilization. देखिए जी, ये मिस्टर बिलाल फातमी साहब जो कि खुद को एक दानश्वर और सहाफ़ी और अफ़गान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के यानी उस रीजन का एक्सपर्ट कहलवाता है वो ये तक नहीं जानता कि हिस्टोरिकली तो कोई अफ़गान सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती, ओके। और जब बात हो रही है कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडियन सिविलाइजेशन, ये सारा पश्तून बेल्ट एरिया वगैरह हिस्टोरिकली जो तहकीक से पता चलता है, जो मैप से पता चलता है, वो यही है कि ये एरियाज़ जो हैं हिस्टोरियंस ने उनको, जो पश्तून बेल्ट ऑफ प्रेजेंट डे वाज पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके। और ये बीच में घसीट किसको है? अफ़गान सिविलाइजेशन को। तो अब इस किस्म के जाहिल लोग अगर आके इस किस्म के स्टेटमेंट देंगे तो अपने ही लोगों की समझता हूँ मैं कि तौहीन करते हैं, अपनी तारीख़ को मस कर रहे हैं, अपने मारूज़ी हालात को नहीं जान रहे और बात कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। अगर अफ़गानिस्तान मदर है तो फिर ये 10-15 मिलियन अफ़गान जो हैं अपनी माँ की गोद में रहे ना। पाकिस्तान तो न्यू बॉर्न है, न्यू बॉर्न तो किसी के पास नहीं, और ये तो ख़ुद भी भगोड़ा होकर पाकिस्तान में आके इसने एजुकेशन हासिल की है, पाकिस्तान में रहा है, तो माँ के आगोश में जाके तो पनाह ली जाती है, या बच्चे के जिसको ये कह रहा है कि न्यू बॉर्न चाइल्ड। और कितना झूठ बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अफगान्स हैव रूल्ड इंडिया, मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी 5000 साल की तारीख जो है हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन की है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम अफगान जो है वहाँ रूल करते रहे हैं। अब ये हिंदू जाने या ये जाने मैं अब इसमें क्या कह सकता हूँ। डेफिनेटली अफ़गानों ने कुछ अर्सा हुकूमत की है 5000 साल में से, अगर सिविलाइजेशन की उसको काउंट करें तो ये तो कुछ सेकंड की हुकूमत है वहाँ, जिसको कहता है मोस्टली जिस आदमी को इन चीज़ों का पता नहीं है वो एक्सपर्ट बना हुआ है। हाँ, ये एक चीज़ में बड़े माहिर हैं और वो है झूठ बोलने में और पाकिस्तान बैशिंग में। इनकी ना नॉलेज होती है, ना इनको अपने मुल्क की तारीख का पता है, और ये दूसरों के मुल्क की तारीख के ऊपर आगे बात कर रहे हैं। जैसे अफ़गान, एक क्या नाम था, शहसवार संगरवाल, वो इतना हिस्टोरिकल झूठ बोल रहा है, पूरी कौम को गुमराह कर रहा है कि अब्दुर्रहमान ख़ान ने इसलिए उसको फांसी, अपने बच्चों को नसीहत की थी कि वो साहबजादा अब्दुल लतीफ़ हाथ में आए तो उसको फांसी दे देना, मगर मैं मर गया तो उसको पकड़ के तो फांसी दे देना, तो इसलिए इस वजह से उसको फांसी दी गई थी। कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। और क्या है कि मौजूदा दौर का सबसे बड़ा अफ़गान हिस्ट्री का जो है वो माहिर है और कौम के सामने साफ झूठ बोल रहा है। तो ऐसे लोग खा पाकिस्तान में हो या किसी भी, उनको बैन करना चाहिए। ज़रूरत है कि लोगों के पास दुरुस्त मालूमात हों और उसके बाद फिर वो नई नस्ल जो है उन दुरुस्त मालूमात को लेके अपने
سرزمین، اپنے لوگوں، اپنی اسٹیٹ کے کوئی ویلفیئر کا کوئی اچھا کچھ سوچ سکتے ہیں، کوئی پازیٹیو ہو سکتی ہے چیز. اگر وہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ہم چیزوں کو بلڈ کریں گے تو اس کا نتیجہ تو تباہی ہے. تو بہرحال اسی طرح سے یہ آدمی اس قدر بے وقوف ہے، اس قدر جاہل ہے، اس کو کہ اس نالج نہیں ہے، لیکن آ کے تو چیزوں کو کیسے بیان کرتا ہے. ابھی آپ بہرحال میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو انسان اپنی سرزمین سے، اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے تو وہ غلط معلومات لوگوں کو نہیں دیتا. یہ دشمنی ہے قوم سے. تو بالکل یہ بد نصیبی ہے، یہ بد نصیبی ہے کہ دیکھیے یہاں ہمیشہ سے یہی میں سنتا چلا آ رہا ہوں کہ پاکستان نے افغانستان کی کمر پہ پیچھے سے وار کیا اور چھرا گھونپ دیا، سم تھنگ لائک دیٹ. یہ بڑی عجیب سی بات ہے، حالانکہ جو تاریخی حقائق ہیں وہ ان کے بیانیے کے بالکل برعکس ہیں. چھرا گھونپا کس نے؟ بیفور پارٹیشن پیپل آف پاکستان یا ہندوستان کے مسلمان کی ہائی ہوپس تھیں افغانوں کے بارے میں. وہ ان کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے، اور یعنی جو افغانستان کا بادشاہ ہوتا تھا ہندوستان، یعنی لاہور کے مسلمان، دلی کے مسلمان، وہ اس کو اپنا بادشاہ کنسیڈر کرتے تھے. اور وہ اسی ہوپ میں تھے کہ افغانستان ایک آزاد ملک ہے، یہاں ایک ہم غلام ہیں. تو اب کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اور اس لیے ہمارا ان کے ساتھ الحاق ایک فطرتی سی چیز بنتا ہے. یہ لوگوں کے ذہن میں تھی. اگر آپ 1920 کے 1910 کے اخبارات اور وہ پرانے چیزیں جا کے ریکارڈ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ افغانستان کے بارے میں جو ہے پاکستان کے ہندوستان کے مسلمانوں کی کتنی ہائی ہوپس تھیں. اوکے، تو جب پاکستان بن گیا تو یہی ہائی ہوپس لے کے لوگ افغانستان کی طرف دیکھ رہے تھے. لیکن جیسے ہی پارٹیشن ہوئی ہے، افغانیوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کی مخالفت کی. نہ صرف مخالفت کی بلکہ دوسرے ممالک کو بھی یہ کہا کہ آپ، خاص طور پہ اسلامک کنٹریز کو، کہ یہ پاکستان جو ہے یہ انگریزوں کا بنایا ملک ہے، اور یہ جناب اس کو کنڈیم کرنا ہے ہم سب نے. تو یہ جو ہے اسی سلسلے میں وہ جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی. اب یہ مجھے بتائیں، یہ عمل کس نے کس کے کمر پہ یا پیچھے سے وار کیا؟ پلیز انصاف سے بتائیں. بھئی اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی آپ، تو آپ پاکستان کے پاس ہیں، ڈائریکٹ براہ راست بات کریں. آپ انٹرنیشنل فارم پر چلے گئے ہیں، اس کے اوپر کیوں نہیں یہ بولتے افغان؟ اوکے، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو افغانستان کا، دیکھیے افغان جو ہیں، کیا سیاستدان، کیا دانشور، کیا صحافی، ہر طبقہ فکر کے افغان جو ہیں وہ ہر بات کے اوپر الزام، سب کا سب پاکستان پہ الٹا الزام لگاتے ہیں کہ جی پاکستان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، پاکستان نے ہمیں ہر بار لیٹ ڈاؤن کیا، ہمارے ساتھ وعدہ یہ کیا اور عملی طور پہ کیا کرتے رہے ہیں، ہمیں دھوکہ دیا، جھوٹ بولا. یہ اور پہلے دن سے ہی پاکستان نے جو ہے افغانستان کی مخالفت شروع کر دی تھی، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. میں یہ ساری باتیں ایسے پاکستانی نہیں کر رہا، میں ہسٹوریکل فیکٹس کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہوں. ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے. میں جب ان کو سنتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ ون سائیڈڈ ہو کے بات کرتے ہیں، اور اتنا متعصب اور اتنا ایک یک طرفہ ان کا رویہ اور بیانیہ ہوتا ہے، اور جو جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، یا ان کی نالج نہیں ہوتی. صرف وہی کہ بھئی کسی وہاں پاپولر ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ 10 قتل کرنے کے بعد، 2 ریپ کرنے کے بعد، 100 لوگوں کو مارنے کے بعد بھی جب آپ پاکستان کے خلاف بات کریں گے، نعرے لگائیں گے، تو
آپ کے سارے گناہ معاف ہیں. یہ ایٹیٹیوڈ ہے, میں سچی بات بتا رہا ہوں. تو دیکھیے, ٹرسٹ کہ جی پاکستان کی کسی بات کے اوپر ہمیں اعتبار نہیں ہے, پاکستان نے ہمیشہ جو ہے ہمیں دھتکارا ہے, ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا ہے, یہ وہ ساری باتیں. حالانکہ سچائی اس کے بالکل برعکس ہے. جس دن کیا نام ہے, پاکستان کو شوق ہوا ساری قوم کو کہ افغانوں نے ہماری مخالفت کر دی ہے, اور اس کا بڑا ذہنی دباؤ محمد علی جناح پر آیا. اس نے فوراً جو ہے اپنے امبیسیڈر یا اپنے وزیر وغیرہ کو کہا, جاؤ یار افغانستان جاؤ, فوری جاؤ, اور جا کے ان کو کہو کہ یہ کیا کیا ہے انہوں نے, ہمیں تو آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہائی ہوپ سی, اور یہ کیا ہو گیا ہے. وہ یعنی ایک شوق تھا اس کے لیے, نہ صرف اس کے لیے بلکہ پورے پاکستانی قوم کو, کیونکہ کل تک یہی قوم کے لوگ, یہی پاکستان کے علاقے کے جو ہندوستان کے مسلمان جو ہیں, وہ قربانیاں دیتے رہے. انہوں نے سپلائی لائن کاٹ دی. افغانوں کے ساتھ تیسری جنگ جو ہوئی انگریزوں جو ہے, ہزاروں مسلمان ہندوستان کے ان کے ساتھ جا کے کھڑے رہے, ان کی مدد کی, لڑتے رہے, فنڈنگ کی, سارا کچھ مین پاور دیا. اور جب پاکستان بن گیا تو یہ مخالفت کر رہے ہیں. تو اسی دوران جو ہے وہ 1948 کی یہ نیوز آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. میں جو بھی بات کرتا ہوں ہسٹوریکل فیکٹس کے اوپر بات کرتا ہوں, کوئی ان کی طرح ان کا بلال فاطمی یا دوسرے لوگوں کی طرح جو ہے یہ چرچرا پن نہیں کرنا چاہیے. یہ جناب علی یہ 1948 کی نیوز ہے, 9 جنوری 1948. افغانستان کے وزیر اعظم شاہ محمود خان غازی آج صبح بمبئی سے کراچی پہنچے. آپ 2-3 روز قائد اعظم کے مہمان رہیں گے, جس کے بعد کوئٹہ کے راستے کابل روانہ ہو جائیں گے. لندن سے تشریف لائے ہیں آپ. نومبر میں الزبتھ کی جو شادی تھی اس میں شرکت کی اس نے. تو یہ پوری خبر ہے. پاکستان کے حکومت کی وزارت امور خارجہ کے افسران اعلیٰ اور شاہ افغانستان کے نمائندہ خصوصی سردار نجیب اللہ خان نے بندرگاہ پر آپ کا استقبال کیا. ظاہر ہے کہ وہ بحری جہاز سے آیا تھا. اور پاکستان کا جو ہے گورنر جنرل یا پہلا بانی ہے پاکستان, وہ ذاتی طور پر, اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ وہ ذاتی طور پر اس نے کہا کہ یہ معزز مہمان جو ہے یہ میرے ساتھ رہے گا. اونلی ہیڈ, یہ واحد بندہ تھا جس کو کیا بولتے ہیں محمد علی جناح نے اپنے گھر ٹھہرایا, اور اس کی عزت خاطر تواضع, اور اس کو 2-3 دن سمجھاتا رہا کہ ہم اور آپ مل کے جو ہے ایک اچھے تعلقات بنائیں گے. یہاں ریلوے ٹریک لگائی جائے گی, آپ کو جو انگریزوں کے وقت میں ڈیوٹی لگائی گئی تھی انگریزوں نے, ہم اس کو کم کر کے تو یہ کریں گے, اور ہمارے ریلیشن شپ زیادہ اچھے ہوں گے. اور یہ جناب کہہ رہے ہیں ہاں جی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور اسی دوران فقیر آف ایپی کو یہ کابل میں سپورٹ کیا, افغانستان میں ٹریننگ کیمپ دے رہے ہیں, ان کو پیسے دے رہے ہیں. ہندوستان کے جو ایڈوائزر ہیں وہ وہاں آ کے ان کو گوریلا ٹریننگ دے رہے ہیں بم چلانے کی. اسی دوران آپ مجھے بتائیں کہ اعتبار کون کس کے اوپر کر رہے ہیں. اسی وقت میں جب محمد علی جناح نے ان کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے, عزت تواضع ہو رہی ہے, سارے وزیر مشیر سارے آگے پیچھے آ کے ان کی خاطر تواضع کر رہے ہیں. اسی دوران انہوں نے خان آف کلات کے بھائی کو جو ہے قندھار میں بیسز دیے ہوئے ہیں گوریلا ٹریننگ لینے کے لیے, اسلحہ لینے کے لیے. یہ ہسٹری تاریخ ہے, میں کوئی اپنے طور پہ نہیں کوئی بات کرتا. تو سوچیں کہ کون کس کے اوپر اعتبار کرے. محمد علی جناح بہت مصروف ہے, سخت بیمار ہے, لاغر کمزور. اس کے باوجود وہ جناب پشاور جاتا ہے, اور پشاور میں جا کے خصوصی طور پر
طورخم کے بارڈر پر اس لیے جاتا ہے کہ وہاں افغان جو فوجی ہیں، سپاہی ہیں، ان کے ساتھ ٹی پارٹی کرے، ان کو کے ساتھ گپ شپ لگائے ان سے، اور وہاں جا کے اعلان کرتا ہے کہ انگریزوں کے زمانے کی بنائی جتنی چیک پوسٹیں ہیں یہاں سے وہ ہٹا دی جائیں، کیونکہ اب کوئی ہمارے درمیان تنازع نہیں ہے، آپ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہمارا مذہب ایک، اور یہ انگریز کے زمانے کی چیزیں بنی ہوئی ہیں، ریموو اٹ، اس نے ساری ریموو کروائی. اوکے، اس نے جناب علی پورے خلوص کا مظاہرہ کیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اندر خانی وہ فقیر اور فیپی کو بلایا ہوا ہے اور اس کو ٹریننگ دے رہے ہیں، اس کو پیسے دے رہے ہیں کہ پشتونستان کے مسئلے کے اوپر تم پاکستان کے اندر جو ہے ڈسٹربنس پیدا کرو، بلوچیوں کو کر رہے ہیں. تو تاریخ کی گواہی تو مختلف ہے کہ چھرا کس نے گونپا ہے، کون کس پر ٹرسٹ کرے. تو اسی لیے میرے پاس تو بے شمار تاریخی ریفرنسز ہیں. میں کوئی ایسے، میری تو یہی خواہش ہے کہ یہ جناب علی جو ہندو پرست، قوم پرست جو لوگ ہیں افغانستان کے، جو میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں، جو ان کی سیاست پہ چھائے ہوئے ہیں، جو ان کے سو کولڈ انٹلیکچوئلز کہلواتے ہیں، وہ تاریخ کو مس کرتے ہیں، سچائی نہیں بتاتے. آج تک انہوں نے کبھی بتایا ہے کہ رشین کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے پاکستان کے کتنے پنجابی مارے گئے ہیں، کتنے پشتون مارے گئے ہیں ان کے وطن کے دفاع کرنے کے لیے؟ وہ کوئی پیسہ لے کے نہیں گئے تھے، وہ پیسہ لینے نہیں گئے تھے. کوئی اب مجاہدین کو یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں مہینے کے جو ہے 2000 روپیہ تنخواہ دو، پھر ہم آپ کے لیے آ کے جنگ لڑیں گے. وہ تو جناب علی ڈونیٹ کرتے رہے کہ ہمارے پاس یہ 100 روپیہ 100 بھی افغان فنڈ میں دیتے ہیں، اور اپنی جان بھی دیتے ہیں. کبھی انہوں نے ذکر کیا؟ کبھی بھی نہیں، نہ کبھی کریں گے. تو یہ سچائیاں میں اپنے افغان بہن بھائیوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں. یار آپ اتنا تعصب نہ کرو، آپ پہلے تحقیق کرو، فیکٹس کو جانو. میں ایک ایک ان کے نقطے، ایک ایک اعتراض کا پورے پاکستان میں ہوں جو میں ان کو سامنے سنبھال کے جو ہے نا ان کو شرٹ کال دیتے، ان کو لاجواب کر سکتا ہوں. باتیں بہت ساری ہیں، اور میں انشاءاللہ اس کا، یہ کوئی کسی قوم سے آپ دیکھیے، جو موٹو ہے افغانوں کا کہ پاکستان کو نابود کرنا ہے، یہ موٹو تو ہندوستان کا بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو جو ہے ہم نے ایک سٹیٹ ہے، رہے گی، لیکن ہمارے پریشر میں رہے، ہم ان کو ڈومینیٹ کریں. لیکن افغانیوں کا بیانیہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو نابود کریں. نابود یعنی eliminate from the map of world. یہ فرق رکھتے ہیں یہ چیزیں. تو یہ رب کی ذات ہے، کس نے کس کو نابود کیا ہے، کیا کر سکتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نہ بنے. اوکے، آپ پاکستان کے فوجی کو مار کر تو وہ بھی مطلب بیٹھے ہوئے ہیں اور بم مار دیا، اور ان کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دین کہتا ہے. بہرحال یہاں مسئلہ کیا ہے کہ یہ نقصان اینڈ آف دا ڈے افغانستان کا اپنا ہوگا. میں تو بارہا کہتا ہوں نقصان افغانستان کا وہ بھی ہمارا ہی ہے. اوکے، نقصان عربوں کا وہ بھی ہمارا ہی ہے. تو اس تعصب سے باہر نکلیں. اس میں جو ہے بہت مشکلات آپ اپنے لیے کریٹ کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا مشکل یہ ہے کہ آپ ایک ایسی قوم کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، بیجا دشمنی، جو قوم ہمیشہ آپ کے لیے جو ہے انہوں نے قربانیاں دی ہیں. آپ کے مخلص دوست، آپ اس کو کس میں بانٹ رہے ہیں؟ جی یہ پنجابی ہے، پنجابی کیا ہے؟
اوکے، آپ تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ پنجابی تو کسی قوم کا نام بھی نہیں ہے، خطے کا نام ہے. یہاں پٹھان بھی آباد ہیں، یہاں بلوچ بھی آباد ہیں. اور یہ بلوچ، ان جاہل لوگوں کو کیا پتا ہو کہ جب وہاں 1935 میں زلزلہ آیا تھا تو افغانوں نے اپنے بارڈر بند کر دیے تھے. وہاں ایکسٹرا پولیس لے آئے تھے کہ بھی یہ کیونکہ ان کو چیچک نہ ہو جائے، ہیضہ نہ ہو جائے، بیماریاں نہ پھیل جائیں کیونکہ یہ لوگ. تو وہ جناب علی، وہ پھر ان کو جو ہزاروں بلوچوں کو جو شیلٹر ملا تھا پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر، پیپل آف لاہور، انہوں نے جناب کیا کیا، فنڈ اکٹھے کیے، حالانکہ غریب تھے، سارا کچھ تھا، کیمپس بنائے ان کے لیے. کیا کہتے ہیں وہ جو علاقہ ہے بادامی باغ کا، وہاں لاہور کے لوگوں نے جناب ہر روز سینکڑوں دیگیں پکا کے لے کے جاتے تھے، جو ریفیوجی کیا بولتے ہیں، یہ جو کوئٹے کی طرف سے آئے تھے بلوچ. اور 2 قدم پر تھا سپن بولدک، انہوں نے بارڈر بند کر دیے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں. آپ اگر فیکٹس کو جانیں گے تو آپ ایمانداری سے جو ہے چیزوں کو، آج میں یہ بارہا میں اور بھی چیزیں بیان کروں گا، میں اور بھی بہت کچھ اس کے اندر جو ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں لوگوں کو بتائی جائیں. تو یہاں جو بھی ہے یہ دیکھیے، وزیر اعظم افغانستان کے کو بھی انہوں نے کراچی میں جو ہے انوائٹ کیا ہے. مسٹر ایم اے کھورو جو وہاں اس وقت وزیر اعظم کہتے تھے، وزیر اعلیٰ سندھ کو، یعنی وزیر اعظم کا سٹیٹس تھا سندھ کا، تو آج وہ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں شاید، یس. تو اس کو جناب انوائٹ کیا، بڑے اچھا مہمان کیا، سارے افغانیوں کو وہاں بلایا، بڑے بڑے افسر، مسٹر حسین شہید سہروردی اور بہت سارے. اور کیا کر سکتے ہیں ہم؟ آپ نے کبھی بلایا محمد علی جناح کو، آؤ جی ہم آپ کو کھانا کھلاتے ہیں؟ کھانا تو ایک بہانہ ہوتا ہے، لیکن عزت افزائی کی بات ہوتی ہے. تو یہاں حیرت اس چیز کی اوپر ہے کہ یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود یہ اپنا جو ہے ہیٹ، اور یہ اس سے باز نہیں آ رہے. یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ ہمسایہ ملک، پھر اس سے بڑا جو تعلق ہے وہ مسلم امت کا ہے، وہ مسلمان ہونے کا ہے. لیکن اس کے باوجود نفرت میں کمی نہیں ہو رہی. اس کے باوجود جو ہے ہندو کو اچھا کہا جا رہا ہے، اللہ کے دشمن کے ساتھ دوستی ہو رہی ہے. یہود کے اس پلان کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ پاکستان کو ہر صورت میں جو ہے اس کے ایٹمی اثاثوں کو ختم کرنا ہے. یہی اسی وجہ سے وہاں جو ہے ٹیررزم کروایا جا رہا ہے. اوکے، اگرچہ ماضی میں بھی ٹیررزم افغانستان کی طرف سے ہمیشہ ہوتا آیا ہے. اگر یہ ہمارے یہ مادر چود جرنلسٹوں کو، یا کیا نام ہے، مختلف قسم کے حرام زادہ گانڈو قسم کے جو سو کولڈ سیکولر وغیرہ بنتے ہیں، the bastards, they know nothing about پاکستان افغانستان ہسٹری. وہ ایک ہے کتی حرام زادی، کیا نام ہے اس کا، جس کی شکل کے اوپر ہی لعنت پڑی ہوئی ہے، وہ آ کے ایکسپرٹ بنتی ہے. اور کاش کے میرے سامنے ایک بار وہ گشتی آئے تو پھر میں اس کا دیکھو کیا حال کرتا ہوں. اسی قسم کے وہ مزمل شاہ ہے، وہ ایک ماں چود یہ ہیں، اس قسم کے بہن چود قسم کے. ان کو پتہ ہوتا کچھ نہیں، بس وہ جو جناب برسات میں جیسے مینڈک بولنا شروع ہوتے ہیں، گانڈو تمہارے پاس نالج کیا ہے، تمہارا ایکسپیرینس کیا ہے، تم ایک خطے کو نہیں جانتے، لوگوں کو نہیں جانتے، اور ماں چودو آ کے یہاں بیانیے اپنے دے رہے ہو. تو یہاں جو ہے جو بات بتانے والی ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیے جناب، افغانوں نے جو ماضی میں ٹیررزم کیا ہے پاکستان کے اندر یا کروایا ہے، اس کی بنیاد یہ تھی کہ یہ پشتونستان بن جائے، آزاد بلوچستان ہو جائے، اور ان کو جو ہے وہ راہداری مل جائے، کیا بولتے ہیں، گوادر کی، کراچی وغیرہ یہ. اور پھر وہ جو
گریٹر افغانستان کا ان کا تصور ہے وہ مکمل ہو جائے. لیکن آج جو ٹیررزم ہو رہا ہے اس کے پیچھے ہدف یہ نہیں ہے. اس کے پیچھے ہدف یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر کے کسی نہ کسی طریقے سے یہ اگر ٹوٹتا ہے ٹوٹے. اگر اس کی فوج کو جیسے اس کا میں اگلے ولاگ میں تفصیل سے بتاؤں گا. مختصر یہ ہے کہ آج یہ جو ٹیررزم ہو رہا ہے حامد کرزئی کے وقت سے لے کے طالبان کے وقت تک کا جو ٹیررزم ہے اس کا ہدف کچھ اور ہے. اس کا ہدف یہ ہے کہ پاکستان کے آخری ہدف یہ ہے کہ پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنا ہے. اور اس کے لیے صہیونی جو ہیں ان کو بے شمار پیسہ ٹریلینز آف ڈالر دے رہے ہیں. پتہ نہیں کیا کچھ اسلحے اور پتہ نہیں. تو اب یہ اسلام کے نام پر ایٹم بم بنا ہوا ہے. کر لو کوشش, کر لو کوشش. اللہ کی ذات بھی تو ہے کہ چھوڑ دو فوج ہے کہ نہیں پاکستان کی, چھوڑ دو 25 کروڑ لوگ ہیں کہ نہیں. یہ تو خدائی کام ہے. جس طریقے سے پاکستان کا ایٹمی بم بنا ہے وہ ایک کرامت سے کم نہیں ہے. اوکے کہ سارے دشمن پاکستان کے ہر طرف سے گرا ہوا, حتیٰ کہ اندرونی طور پہ بینچوت ضیاء الحق قادیانی کی حکومت, ہر چیز. اوکے پھر دوسری حکومتیں بھی آئیں وہ بھی قادیانی اور قادیانی نواز جو پاکستان کو کے دشمن ہیں کوئی, لیکن پھر بھی چیز بنی ہے. تو انہوں نے کہا 70 کی دہائی میں یہ فیصلہ کیا داؤد نے کہ پاکستان کو نابود کرنا ہے. اب خدائی چیزیں دیکھیے, وہاں رشینز آ گئے, ملینز آف افغان جو ہیں وہ مارے گئے. اوکے یہ اب یہ تو کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی وجہ سے ہوا, حالانکہ پاکستان نے تو نہیں ان کو بلایا تھا. پھر یہ کہتے ہیں جی وہ کیا کہتے ہیں. اب پہلے تو یہ فیصلہ کرو کہ پاکستان کی پالیسی جو تھی جو 80 کی دہائی میں افغانستان کے اکثریت عوام کی امنگوں کے مطابق تھیں کہ ان کے خلاف تھیں. یہ تو آپ پہلے بتاؤ کتنے فیصد لوگ تھے جو افغانی جو کیا رشین کے حمایت میں تھے, اور کتنے فیصد ایسے تھے جو 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 گوریلاز تھے اس کے سپورٹر تھے. خدا کے لیے یہ تو بتا دو. تو اگر پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا تو افغان عوام کو سپورٹ کیا, کیونکہ اکثریت افغان عوام اس کے خلاف تھی اس ریولوشن کے. پر یہاں یہ چیز یاد رکھنے والی ہے کہ جناب آج کی جو ٹیررزم ہو رہی ہے, ماضی کی ٹیررزم کے ہدف اور تھے, آج کا ہدف جو ہے صرف اور صرف پاکستان کا ایٹمی, پاکستان کا نہیں, اسلامی ایٹم بم کا وہ ہدف ہے. اس کے لیے حامد کرزئی نے کوشش کی ہے, اس کے لیے جناب وہ کیا بولتے ہیں اشرف غنی نے, اور اب طالبان کا ہے. 1-2 سال اور ان کو یہ دیں گے زائنسٹ, اگر یہ کچھ اچیو کر کے ٹھیک ہے, ورنہ ان کو ریپلیس کر کے کوئی اور خطرناک طاقت اس وہاں لے کے آ جائیں گے. تو اسی لیے تو انہوں نے اتنا اسلحہ نہیں چھوڑا. وہی اسلحہ اور وہی بمبیں آج استعمال ہو رہی ہیں پاکستان کے اوپر. تو بہرحال یہ ہر روز کی جنگ کے جگہ جو ہے نا, پھر ایک بار کر لو, کھل کے کر لو. اوکے کھل کر, ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی. تو اس کے بعد جو نتیجہ ہو جائے گا ٹھنڈ پڑ جائے گی سب کو. یا تو آپ اپنا پشتونستان اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام ختم کر کے خوش ہو جاؤ, یا پھر دوسری صورت. اور تو یہاں میں تو سمجھتا ہوں لڑائی یا تو ہونی نہیں چاہیے, اگر ہو گئی ہے تو ایک بار مکمل طور پہ ہو جائے, تخت یا تختہ ہو جائے ایک بار. یہ ہر روز کا مرنا, ہر روز کا کوئی ادھر کا افغان مار رہا ہے, کوئی ادھر کا پاکستانی مار رہا ہے. ایک بار کھل کے لڑنے دو ان کو, ان کے بیانیے جو ہیں وہ پھر بدل جائیں گے.
تو انفارچونیٹ ہے، لیکن ایسی یہ زمینی حقائق ہیں. تو بہت ساری باتیں ہیں اس ضمن میں انشاءاللہ تعالی میں پھر یہی کہتا ہوں کہ یہ جو موجودہ ٹیررزم ہے اس کا ہدف اسلامی بمب ہے اور کوئی نہیں ہے. اس کے لیے وہ استعمال ہو رہے ہیں، اس کے لیے ان کو پیسے ملتے ہیں، اس کے لیے ان کو ہندوستان میں بلایا جاتا ہے، اس کے لیے اسرائیل کے ایڈوائزر کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ امریکن کیا بولتے ہیں بلیک پاور، کیا نام تھا، واٹر، بلیک واٹر وغیرہ، یہ سارے اسی وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جس دن پاکستان کا نیوکل انشاءاللہ اللہ بچانے والا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، نبود نہیں ہوگا پاکستان. ایسے نہ اتنا بڑا وعدہ، اتنا بڑا نعرہ نہ لگاؤ. اوکے، آدمی کو اپنی آنکھ سے بڑا خواب نہیں دیکھنا چاہیے. یہ 25 کروڑ کی ہمارے پاس تو کوئی جگہ نہیں ہے. آپ تو ویسے ایران بھی بھاگ جاتے ہیں، تاجکستان بھی، پاکستان میں، ہم کہاں جائیں گے؟ تو ہم تو مریں گے یا ماریں گے پھر. تو آؤ، یہ جنگ جو ہے یہ بالکل اس کا انفارچونیٹ ہے. اس میں ساری غلطی افغانیوں کی ہے یا طالبان کی ہے یا جو بھی اس کو نام دے. تو یہ نتیجہ اس کا دونوں قوموں کے لیے برا ہے. تو ہمیں باز آنا چاہیے. نقصان جو ہے اور اس میں جو اچیو ہوگا وہ افغانوں کے دشمن قوم میں ہیں ان کو ہوگا، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو ہوگا. آپ ہر وقت پاکستان بیشنگ، ہر وقت پاکستان وہ کرنا چھوڑ دو. ہم آپ کے لیے ہم نے بہت قربانیاں دی ہوئی ہیں. نفرت کو زیادہ نہ بڑھاؤ. یہ جو کچھ ہو چکا ہے 4-5 سالوں میں، اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انفارچونیٹلی یہ خلیج اختلاف کی بڑھ گئی ہے. تو اس لیے یہ جو کہہ رہے ہیں جی آج کیا بولتے ہیں، سیز فائر کر دو جی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، 24 گھنٹے ابھی نہیں گزرتے پھر بم شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں ہسٹری سے بھی تو کچھ سیکھنا چاہیے. ہسٹری یہی کہتی ہے کہ جب مسلمانوں کی ان کے ساتھ جنگیں ہوئی تھی تو جب بھی وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے تھے تو کہتے تھے جی سیز فائر کر لو. مسلمان سیز فائر کر لیتے تھے، پھر وہ تیاری کر کے پھر حملے. اور پھر تو ٹریک ریکارڈ دیکھ لینا چاہیے. پھر اس کے بعد باقی انشاءاللہ پھر